سکتے ہیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ طویل کوتاہیوں کی داستان ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا گیا، اور آج ہماری حکومت کا، اور مجھے یقین ہے کہ جتنے اپوزیشن کے ممبران ہیں مجھے ان کی بھی حب الوطنی پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، من جملہ ہم سبھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اس تلوار جو ہمارے سر پر لٹک رہی ہے اس سے آزادی حاصل کرے۔ جناب اسپیکر، میں اس موضوع ایوان کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ ہندوستان کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے کہ وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف دھکیل دے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اگر بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو جو معاشی بدحالی، جو سینکشنز پاکستان پر لاگو کی جائیں گی، اور اس سے جو پاکستان میں مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا، اور پاکستان میں سرمایہ کاری کو زک لگے گی، اور پاکستان میں جو بے روزگاری کا جن بوتل سے باہر آئے گا، وہ کم از کم ہندوستانی جو سازشی عناصر ہیں وہ اس سے پوری طرح باخبر ہیں، اور یہی ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلا جائے۔ ہر فورم پر جناب اسپیکر اس ایوان کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ہر فورم پر، ہر انٹرنیشنل فورم پر میں جہاں گیا مجھے ہندوستان کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنے کی کوشش کرتے رہے، اور ہم پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی جستجو ہماری جاری ہے۔ جناب والا، اس کے لیے پاکستان نے سفارتکاری کا سہارا لیا۔ پاکستان نے جتنے پاکستان کے دوست ممالک ہیں، مثال کے طور پر ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے، ملیشیا ہے، ہمارے جو جی سی سی کے ممبران ہیں جو ایک وزن رکھتے ہیں، رائے رکھتے ہیں، ہم نے ڈپلومیٹک اپنی انگیجمنٹ کے ذریعے کہ اگر ہندوستان پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنے کی کوشش کرے تو ہمارے پاس اس کو بلاک کرنے کے لیے ہمارے پاس معقول تعداد میں ووٹ ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی سفارتکاری سے اور عمران خان صاحب کی حکومت نے اپنی منصوبہ بندی سے وہ انتظامی اقدامات اور وہ اصلاحات جو درکار تھی ان پر عملی اقدامات اٹھانے سے ان کا بند کیا، ان کا منہ بند کیا، حتیٰ کہ جو آخری اجلاس ہوا تھا پیرس میں اس پہ اعتراف کیا گیا، پاکستان کی کاوشوں کا، پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا گیا، سراہا گیا۔ یہی پاکستان جس پر نکتہ چینی ہوا کرتی تھی اس پاکستان کو سراہا گیا۔ اب انہوں نے اپریشیٹ کیا، لیکن کہا ابھی بھی کچھ آبلیگیشنز ایسی ہیں جو آپ نے فلفل کرنی ہیں، اور انہوں نے بتائیں، ہم نے نوٹ کی۔ میں یہاں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنی وزارت خزانہ کو، ایف ایم یو کو، جو ہمارا فورن آفس کے سفارتکار ہیں، حماد اظہر صاحب کو، حماد اظہر صاحب جو پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، فیٹف پہ اسد عمر صاحب کرتے رہے ہیں، جتنے صاحبان کرتے رہے ہیں جو پاکستان کی آواز بنتے رہے ہیں، میں من جملہ ان سب کی خدمات کا اعتراف بھی کرنا چاہوں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا۔ اب ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس گرے لسٹ سے آزادی حاصل کریں۔ اس کے لیے جناب ہمیں کچھ قانون سازی درکار ہے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں اسپیکر صاحب کی اجازت سے کچھ بل ایسے انٹروڈیوس کیے ہیں، تقریباً 11 کے قریب ایسے ہیں جو قانون سازی جہاں درکار ہے، لیکن آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ علی ملک صاحب تشریف رکھیں، آپ سینئر آنریبل ممبر ہیں، فارن منسٹر جو ہے بڑی سر اس میں ہماری یہ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان پہ لیجسلیشن کریں، اور ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے دست تعاون بھی بڑھایا، ہم ان سے امداد کے طلبگار بھی ہیں، حکومت کے لیے نہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان کے لیے۔
पाकिस्तान के मफादात मुकद्दम हैं। हमारा रोल दोयम है। आज हैं, कल नहीं होंगे। हमसे बड़ी बड़ी हस्तियां यहां आई और चली गईं। जनाब वाला, हमने इस चीज को सामने रखते हुए और वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए जो टाइम बार्ड हमारे जो कवानीन हैं, हमने ऑपोजिशन से भी उनकी खिदमत में गुजारिश की कि आइए मिल बैठकर हम उनको आइडेंटिफाई कर लें और उन पर हम और वो जो डॉक्यूमेंट था जिसकी हेडिंग थी अ जॉइंट प्रपोजल बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड PMLN, जॉइंट ये है, आइए बैठ के बात करते हैं। चुनांचे हमने उस पर गुफ्तगू का आगाज किया और हमने उनका एक एक नुक्ता समझा और इन्होंने जो मसवदा हमें पेश किया, मैं ऐवान की इत्तला के लिए अर्ज करना चाहूंगा, उसमें इन्होंने नैब के कानून में 35 तरामीम तजवीज़ की कि ये 35 तजावीज़ हैं जो हम समझते हैं इनको अमेंड होना चाहिए। अब जनाब वाला, उन 35 तजावीज़ को हमने समझा, हमारी लीगल टीम ने समझा और लीगल टीम ने समझकर वज़ीर आज़म की खिदमत में उनको पेश किया। वज़ीर आज़म की खिदमत में पेश किया और तबादला ख्याल हुआ और उस तबादला ख्याल के बाद मैंने इनकी खिदमत में हाज़िर होना था और उनकी खिदमत में हाज़िर होकर जो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था, इनकी खिदमत में पेश करना था, जो कि मैंने किया। और उसमें मुख्तसरन बात यह थी कि मैंने इनकी खिदमत में अर्ज़ की कि जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं, ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन ना होगी, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारा कोर पार्टी का एंटी करप्शन हमारा कोर प्रिंसिपल है, हमारा एजेंडा है। और हम समझते हैं कि अगर ये 35 तरामीम इस शक्ल में अगर इन पर लेजिस्लेशन हो जाए तो फिर ये इदारा और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है दर हकीकत बेमानी हो जाएगा। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई इंतकामी कार्रवाइयों के कभी कायल नहीं है। सियासी लोग हैं, कल वहां थे, आज यहां हैं, कल कहीं और होंगे, खुदा जाने उस बेंच पे हो, हाउस में हो भी सही कि ना हो। लेकिन हमने एक लॉ ऐसा बनाना है पोस्टेरिटी के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखते हुए हम समझते हैं इस कानून में हमारी राय में कुछ कबाहतें हैं, तो उन कबाहतों को हमने इनकी खिदमत में पेश भी किया। आई एम ग्रेटफुल टू फारूक नायक साहब ने उनको नोट भी किया। उन कबाहतों में जनाब वाला मैं चंद मोटे मोटे नुक्ते पेश करना चाहता हूं। नंबर 1, हमें जो हम मोतरज़ थे और हैं वो ये है कि उसमें पहली तरमीम जो मोज़ेज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दोस्त चाहते थे और हैं, वो चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कानून की एप्लीकेबिलिटी जो है उसका आगाज 16 नवंबर 1999 से हो, यानी कि जो 14 साल का पीरियड पिछला है वो हमारी नज़र में इससे हज़फ हो जाता है और वो बहुत से करप्ट प्रैक्टिसेस के और करप्शन के केसेस जो हैं जो नैब के ज़िम्मे में आ सकते थे, आ सकते हैं, आए हुए हैं, वो सरफ़ नज़र हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा एक फैसला है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। जनाब वाला, यहाँ ये भी कहा गया कि जो टर्म है चेयरमैन की उसको उसमें कमी की जाए
اور یہ بھی ریکارڈ میں اور آپ کے علم میں ہے کہ جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کی تقرری میں اور چناؤ میں کم از کم پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ہاتھ نہ تھا، کیونکہ آئین کے مطابق یہ فیصلہ کرنا ہے لیڈر آف دی ہاؤس نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے، اور دونوں صاحبان نے آپس میں باہمی مشاورت کے بعد جو اس وقت کے چیئرمین ہیں یہ ان کا متفق کا انتخاب ہے۔ اب ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے یا نہیں ہے، کم از کم ان کے چناؤ میں تحریک انصاف کا کوئی حصہ نہ تھا۔ جناب والا، ہم نے ایک تو ہمیں اس پر ایک جو سیریس اعتراض ہے کہ ایک بہت بڑا پیریڈ، ایک پوری 90 کی دہائی کا بہت بڑا پیریڈ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور پاکستان کے خزانے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ انصاف نہ ہوگا۔ جناب والا، ہم چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے، اور فیٹف کیا کہتا ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ ساری گفتگو کا آغاز کیا، فیٹف کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ یہ دو اہم جز ہیں جو فیٹف میں زیر بحث ہیں، جس سے وہ پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان قانون سازی کرے گا، پاکستان اقدامات اٹھائے گا۔ جناب والا، ہم سمجھتے ہیں جو قانون اور مسودہ انہوں نے پیش کیا ہے اس میں تو منی لانڈرنگ کو بالکل اس قانون سے حذف کرنے کا ایک عندیہ دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیب کی لسٹ آف افینسز ہے اس سے اس کو ہٹانے کا ارادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کو انٹرنیشنلی اور فیٹف کے اس جو بحث ہے اس میں پاکستان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک نمبر 2 جناب، ان کے بقول دوستوں کے انہوں نے ایک بینچ مارک تعین کیا ہے کہ وہ کیسز جو 1 ارب سے اوپر ہوں، مطلب جہاں کرپشن کی جو رقم ہے یا حجم ہے وہ اگر 1 ارب سے زیادہ ہو تو وہ نیب کے زمرے میں آنا چاہیے۔ ان ادر ورڈز، اگر 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 روپے کی کرپشن ہو تو وہ کم از کم نیب کے زمرے میں نہیں آتی۔ یہ ہمارے لیے یہ اچنبھا تھا، اور ہمارے لیے یہ حیران کن چیز تھی، اور ہمارے لیے اس کو ہضم کرنا، کم از کم تحریک انصاف کے لیے اس کو ہضم کرنا دقت دکھائی اس میں دے رہی ہے۔ جناب والا، پھر آپ دوستوں کی خواہش تھی کہ جو ہمیں منی لانڈرنگ کے لیے، انٹرنیشنل کوآپریشن کے لیے جو ہمیں لیگل اسسٹنس ہم لیتے ہیں، ان کے بقول وہ اس کو نیب سے الگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جوڑنا چاہتے ہیں پاکستان کے قانون شہادت سے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر اس کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے تو فیٹف کہتی کیا ہے؟ فیٹف کہتی ہے and FATF is an attempt to curb crimes, economic crimes. اور اس کی جو لڑائی ہے اکنامک کرائمز کی، اس پر بہت بڑی ایک زک لگتی ہے۔ یہ اس کو ایفیکٹولی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی اس تجویز کو تسلیم کر لیا جائے تو فیٹف کا ایک بہت بڑا آبجیکٹو جو ہے اس پر ضرب آتی ہے، اور میری نظر میں انہیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور گنجائش پیدا کرنی چاہیے، شاید یہ پاکستان کے مفاد میں نہ ہو۔ جناب والا، میں یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، بقول ہمارے دوستوں کے، بھائیوں کے، یہ چاہتے ہیں کہ نیب کے سے کوئی، فرض کیجئے کوئی زاہد بکر کوئی کنوکٹ ہو گیا، اور اگر اس کی ابھی اپیل کے مراحل جاری ہیں تو وہ جہاں تک اسمبلی اور پارلیمنٹ کا تعلق ہے اس پر قدغن نہیں ہونی چاہیے،
وہ کنوکشن کے باوجود اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی توقعات اور خواہشات کے بالکل برعکس ہے, اور اس پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نظر ثانی ہم ان سے کہیں گے کہ اس پر از سر نو اس پر غور فرمائیں. اسی طرح جو فیٹ یا نیب سے اگر کوئی کنوکٹ ہوتا ہے اور ممبر ہوتا ہے, پبلک آفس ہولڈر ہے, تو قانون کہتا ہے کہ کم از کم وہ 10 سال کے لیے نااہل قرار پائے گا. دوستوں کا خیال ہے کہ 10 سال نہیں ہونی چاہیے اور اس کی مدت 5 سال ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص پبلک آفس ہولڈر کا جو پیمانہ ہے, جس کسوٹی پر عوام اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, پرکھنا چاہتے ہیں, اس کا معیار اور ہے, اس کا بینچ مارک اور ہے. اور اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میں کنوکٹ ہوتا ہوں تو پھر میں رعایت کا حقدار نہیں ہوں. جناب والا, میں یہاں ایک اور عرض کرتا چلوں. چیئرمین نیب کے ٹینیور کی بات ہوئی, جو میں پہلے کہہ چکا, کلیکٹیو فیصلہ تھا کہ 4 سال سے اس کی مدت 3 سال کر دی جائے. اور ایک اخبارات میں بحث چل پڑی کہ تحریک انصاف ان کو ایکسٹینشن کا ارادہ رکھتی ہے یا قانون میں ایسی گنجائش پیدا کرنا چاہتی ہے کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن کی گنجائش ہونی چاہیے. میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہتا ہوں, ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہ تھا نہ ہے. اور یہ اگر کوئی ایسی بحث ہے یا تھی تو وہ پتہ نہیں اس نے جنم کہاں سے لیا, میرے علم میں نہیں ہے کہاں سے جنم لیا. کم از کم ہماری صفوں میں اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی, اس پر کوئی آمادگی نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ ہے سر اسٹیچیوٹ آف لمیٹیشن ان کرمنل اینڈ نیب لا. اب اس میں اسٹیچیوٹ آف لمیٹیشن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کیس 5 سال سے پرانا ہو, چاہے کتنا ہی بھیانک قسم کا ہو, وہ نیب کے زمرے میں نہیں آئے گا. اور نیب اس کی کوگنیزنس اگر 5 سال کی مدت ہو جاتی ہے تو اس نے لوٹ کھایا ہو تو اس کو آزادی ہوگی. یعنی کہ 2015 اور 15 سے پہلے جتنے کیسز ہیں وہ اب نیب کی پکڑ سے آزاد ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری نظر میں, کم از کم حکومت کی نظر میں, یہ مناسب نہیں ہے. پھر آپ کی تجویز میں 6 آفینسز ایسے ہیں جو ان کا خیال ہے وہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں, اور ہماری نظر میں وہ 6 آفینسز ایسے ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کو کسی طریقے سے حذف نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اس پہ ایک ہے چیٹنگ پبلک ایٹ لارج. مثلا یہ ڈبل شاہ کا کیس آپ نے اخبارات میں پڑھتے رہے. یہ ایسے لوگ جو لوگوں کے ساتھ لوٹتے ہیں, جو عام شہریوں کو جھانسوں میں لے کر آتے ہیں, تو ان جیسے لوگ پھر اس سے آزاد ہو جائیں گے, وہ نیب کی پکڑ سے نکل جائیں گے, اور ہماری رائے میں یہ شاید مناسب نہیں ہے. پھر جناب والا ایک اور تجویز جو زیر بحث آئی وہ ہے کہ کسی کو گرفتار نہ کیا جائے. وہ طویل ہے جی, کافی ہے, اس میں ولفل ڈیفالٹ ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں, وہ بتا دیتا ہوں, وقت کو میں سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. اب آبجیکٹو سر ایک یہ ہے کہ نو اریسٹ ٹل کنوکشن. اب جب تک پوری کنوکشن نہ ہو گرفتار نہ کیا جائے. اصولاً بظاہر تو بڑی مناسب بات لگتی ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, بہت سے لوگوں نے چور دروازے کے ذریعے اسکیپ کیا ہے نیب کی پکڑ سے. لوگوں نے they have fled the country, they have left the country, they have been out, اور اس سہارے سے انہوں نے اپنی بچت کی کوشش کی ہے. اب حیرانی کی بات یہ ہے